نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ محترم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میرا نام ہے حافظ سعید الرحمن اور میں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جس کا موضوع قرآنی آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 62 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن، پس جو کون، حج البیت، ارادہ کیا بیت اللہ کا حج کا، او اعتمرہ، یا اس کو آباد کر دیا۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی ارادہ کرے اس گھر کا، او اعتمرہ، یا اس کو آباد کرنے کا، فلا جناح، پس کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر، ان یطوف، یہ کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا۔ ومن، اور جو کون، تطوع، کوئی اچھا کام کرے اپنی خوشی سے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالی، شاکر علیم، جاننے والا قدردان ذات ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ، جو ہم نے اس سے بیان کیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، وہ لوگ، یلعنہم، لعنت بھیجتا ہے ان پر، اللہ تعالی، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجتا ہے ان پر لعنت بھیجنے والے، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کیا، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور اس کو بیان کیا، فاولئک، پس ان لوگوں، اتوب علیہم، میں متوجہ ہوتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ذات ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مرے، وہم کفار، اس حالت میں کہ کفر کی حالت میں، فاولئک، پس وہی لوگ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کا لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کا لعنت، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام لوگوں کا لعنت ہے، خالدین، وہ ہمیشہ رہے گے، فیہا، اس لعنت میں، لا یخفف، نہیں ہلکی کی جائے گی، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا هم ينذرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ تھا ان آیت کا ترجمہ۔ ابھی ان آیات کا تشریح، اس کے تشریح میں پہلے کہ اس آیت کو اس مضمون میں کیوں شامل کر دیا، اس لیے اس آیتوں میں مضمون کو شامل کر دیا کہ اس آیات میں مسلمانوں کے لیے، ان آیات میں مسلمانوں کے لیے ایک ذمہ داری تھی، پچھلی امتوں کے لیے یہ ذمہ داری تھی کہ وہ صفا اور مروہ کفار مکہ کے ہاتھ میں تھے، اور صفا مروہ میں انہوں نے بت رکھی تھی، تو ان کا ذمہ دار یہ تھا کہ صفا مروہ کو بتوں سے خالی کر دے، اور تو انہوں نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا، اور ان کو معزول کرنے میں ایک وجہ بھی یہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کو آزاد کر دیا بتوں سے۔ تو ہمارے لیے اس میں کون سا ذمہ داری ہے؟ ہمارے لیے اس میں یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم اس گھر کا ارادہ کریں اور اس کا حج کریں، اور اس میں جو ہم کو پیغامات ملی، تو ہم اس پیغامات کو یہاں پہ بیان کریں گے، اس کو چھپائے نہیں گے۔ یعنی یہ آیات ہیں، ان الذین یکتمون، یہ حال کا صیغہ ہے مضارع کا، یکتمون، جو ابھی بھی چھپاتے ہیں، اور جو کون چھپاتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا لعنت ہے، اور لعنت بھیجنے والوں کا لعنت ہے۔ تو لعنت بھیجنے والے سے کیا مراد ہے؟ لعنت تو صرف اللہ کسی شخص پر بھیجتا ہے، اس لیے کہ اس کے مرنے کا لعنت اس شخص پر بھیجتا ہے جو کفر کی حالت میں مرے، اور مرنے کا حالت صرف اللہ جانتا ہے، تو پھر بھیجنے والے کیسے؟ اسی طرح کہ جب وہ کوئی اسلام نافذ نہ کرے، تو جب وہ کہتا ہے کہ جو یہ اسلام کا نظام نافذ نہ کرے تو یہ نظام کی وجہ سے ان ساروں کی زندگی اجیرن ہو گئی،
اس لیے اس نظام کی وجہ سے اس پر یہ لعنت بھیجتا ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں اس پر اللہ کا لعنت بھیجتا ہے، اور حالانکہ اس میں ایک استثناء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قاعدے میں انسان کے لیے ایک استثناء اور ایک رعایت رکھا ہے۔ اس میں استثناء اور رعایت یہ ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر جو انہوں نے چھپائے ہیں ان کو بیان کرے اور ان سے توبہ کرے اور اپنی آپ کی اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کا توبہ قبول کروں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ذات ہوں۔ اور اس کے باوجود جو لوگ بھی اس اسلام کو نافذ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن شریف میں کفر کا لفظ استعمال کر دیا ہے، جو ماننے کے باوجود پھر بھی اسلام کو نافذ نہیں کرتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا لعنت، فرشتوں کا لعنت اور سارے انسانوں کا لعنت ہے، اور سارے انسان اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ان پر جو عذاب ہے یہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کی جائے گی اور نہ ہی عذاب ان سے دور کی جائے گی، بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ وَلَهُمْ يُنذَرُونَ جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو بمعنی دیکھنا آتا ہے، اور جب ثلاثی مدن فعل سے آتا ہے تو بمعنی مہلت، یہی اس کا معنی مہلت کے ساتھ ہے، وَلَهُمْ يُنذَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت۔ اور دوسرا لا يخفف، یہ بھی مضارع مجہول ہے اور اس کا نائب فاعل عذاب ہیں، یعنی ان سے یہ عذاب نہیں ہلکا کی جائے گی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من کل شر النفاثات فی العقد برحمتک یا ارحم الراحمین۔